10 مارچ 2022 اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کہ 10 مارچ 2022 کو عمران خان لور دیر میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل نہ کہا جائے۔ یہ وہ تاریخ تھی، یہ وہ گھڑی تھی لور دیر میں جلسے، جب عمران خان نے جلسے میں یہ کہا کہ باجوہ ان کو منع کر رہے ہیں مولانا فضل کو ڈیزل کہنے پر۔ یہیں سے ہر کسی کو سمجھ آ گیا تھا کہ عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کے درمیان اختلافات کی جو خبریں اب تک اقتدار کی غلام گردشوں کے اندر تھی وہ اب سرعام ہو چکی ہیں۔ عمران خان ان اختلافات کو سرعام عوام کے سامنے لے آئے، اور دلچسپ بات یہ کہ یہ اختلاف مولانا فضل الرحمان کی صورت میں سامنے آیا کہ ان کو مولانا ڈیزل نہ کہا جائے۔ مولانا فضل الرحمان روزانہ کی بنیاد پر ایسے بیانات دے رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں سے، آج بھی انہوں نے میڈیا سے جو بات چیت کی انہوں نے کہا نون لیگ کے ساتھ ہمارا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حکمت عملی تیار ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں انہوں نے آج بات کرتے ہوئے کہا پنجاب اور KPK میں اتحاد ہو چکا ہے نون لیگ کے ساتھ۔ کل انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں فضل الرحمان کے مشترکہ صدارتی امیدوار کے طور پر، جی ہاں، یعنی 2000 ابھی جو اگلے سال انتخابات، عام انتخابات کے بعد صدارتی الیکشن ہونے، ان میں فضل الرحمان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو صدر بنایا جائے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان کو اتنی جلدی کیا ہے، ابھی یعنی پکوائی ہوئی نہیں اور وہ حلوہ کھانے کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، حلوہ کتنا ملنا چاہیے ساری باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ابھی انتخابات نہیں ہوئے، ابھی واضح طور پر مہم نہیں شروع ہوئی، لیکن فضل الرحمان پہلے سے اپنی سیٹ پکی چاہ رہے ہیں کہ ان کو صدر بنا دیا جائے۔ کیوں فضل الرحمان ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہے فضل الرحمان کی سیاست؟ اور سب سے بڑھ کر یہ مولانا ڈیزل کا قصہ کیا ہے؟ مولانا ڈیزل فضل الرحمان کو کب کہنا شروع کیا گیا؟ یہ آج ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ پولیٹکس کو، کرنٹ افیئرس کو، پولیٹیکل سائنس کو، ہسٹری کو اس کے ریئل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش اور جستجو کرنے والے تمام ویورز کو ری تھنک ود عمر جاوید میں خوش آمدید۔ آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے اب تک ری تھنک ود عمر جاوید کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی وہ ری تھنک ود عمر جاوید کو سبسکرائب کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے کبھی نہیں چھپایا کہ وہ پاکستان کا صدر بننا چاہتے ہیں یا پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے مصدقہ، بہت سے ٹھوس ایگزامپلز موجود ہیں ہمارے پاس، ہماری ہسٹری کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح 2010 میں جو وکی لیکس ہوئے تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، دنیا بھر کے حکمران، سپر پاورز کے حکمران، ان کے وزراء، ان کے آرمی جنرلز، ان کے سیاستدانوں کی کئی باتیں لیک ہو گئی تھی اس وکی لیکس کے سلسلے میں۔ تو اس میں پاکستان کی بھی بہت سی باتیں حکمرانوں کی، لیڈرز کی، سیاستدانوں کی، جرنلوں کی لیکس ہوئی۔ فضل الرحمان کے حوالے سے یہ لیک ہوا کہ وہ امریکی سفیر کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنانے کی لابنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ 2002 کے بعد اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنانے کی لابنگ بھی کرتے رہے، اور پھر 2002 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان نے مشرف کی جو اسمبلی تھی الیکشن کے بعد قائم ہوئی، اس میں PM کا کانٹیسٹ بھی انہوں نے، PM کا مقابلہ بھی کیا ظفر اللہ خان جمالی کا 2002 میں، لیکن ان کو صرف 86 ووٹ پڑے تھے۔ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ جمالی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان کو جہاں تک ان پر کرپشن کی بات کی جاتی ہے، غبن کی بات کی جاتی ہے، مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے، تو یہ بھی بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ ان کو مولانا ڈیزل کسی PTI کے بندے نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ 1993 میں بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں، جب بے نظیر پرائم منسٹر بنی 93 کے بعد، تو مولانا فضل الرحمان کو سینٹ کی جو کمیٹی ہوتی ہے فارن ریلیشنز کی، اس کا چیئرمین بنایا گیا، اور اسی طرح جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے فارن افیئرز پر، اس کا بھی چیئرمین بنایا گیا۔ یوں فضل الرحمان کو باہر کے ملکوں کے دورے اور یہ حلوے مانڈے، یہ سارا ان کا سلسلہ کھل گیا۔ امریکی، یورپ، عرب ممالک، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، آسٹریلیا، دنیا بھر کے دورے کرنے کا۔ اسی دوران 93 سے لے کر 96 تک ایسی اطلاعات بھی آنا شروع ہوئی کہ فضل الرحمان اس وقت کی حکومت سے ڈیزل کے پرمٹس لے رہے ہیں KPK میں، جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، ڈیزل کے پرمٹس لے رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، کھلا ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، باہر کے ملکوں میں بھرپور وہ کرپشن کر رہے ہیں۔
تو یہاں سے مولانا ڈیزل کا نعرہ نون لیگ نے لگایا، اس وقت نواز شریف اور نون لیگ کی قیادت نے لگایا کہ یہ مولانا فضل الرحمان مولانا ڈیزل ہے۔ یہی وجہ ہے 1997 میں 1997 کے الیکشنز میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی سیٹ پر شکست ہوئی تھی۔ وہ شکست کسی اور نے نہیں، نون لیگ کے اس وقت کے نون لیگ کے عمر فاروق نے اسی مولانا ڈیزل کے نعرے پر دی تھی کہ یہ ڈیزل کے پرمٹ لے گیا، کرپشن کر گیا مولانا۔ یہاں سے وہ مولانا ڈیزل کا ٹیگ لگا، جس کو بعد میں پی ٹی آئی نے اٹھایا، بعد میں پی ٹی آئی نے اس مولانا ڈیزل کی ٹرم کو اٹھا لیا۔ اور پھر 2002 میں جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام نے ایم ایم اے کے اتحاد کے ساتھ کے پی کے میں میجورٹی حاصل کی اور فضل الرحمان کی ہی پارٹی کے بندے اکرم درانی کو چیف منسٹر بنایا گیا، یہ سیاہ دور شروع ہو گیا تھا کے پی کے میں، کرپشن کا، لوٹ مار کا، ٹھیکوں کی لوٹ مار کا، نوکریوں کو بیچنے کا، یونیورسٹیوں میں سیٹوں کو بیچنے کا، ہر چیز منڈی بنا کر رکھ دی تھی مولانا فضل الرحمان اور ان کے کرپٹ چیف منسٹر اکرم درانی نے۔ 2002 سے 2007 کے دوران ایم ایم اے کے کئی منسٹرز جو اکتوبر 2002 میں عوام کو گمراہ کر کر آئے تھے کہ یہ ہمارا انتخابی نشان کتاب نہیں ہے، قرآن شریف ہے، اس کو ووٹ دو، وہ عوام کو یہ کہہ کر آئے تھے۔ 25 سے زیادہ ایم پی ایز ایسے تھے کہ جب وہ 2002 میں منتخب ہوئے جمعیت علماء اسلام کے، ان کے پاس ذاتی حیثیت میں سائیکل بھی نہیں تھی، لیکن جب 2007 میں اسمبلی ختم ہوئی ان کے پاس کروڑوں مالیت کی کاریں آ چکی تھی۔ اس وقت کے حساب سے بات کی جائے، اتنی بے شرمی کے ساتھ فضل الرحمان اور ان کے یہ گروپ نے وہاں برے طریقے سے لوٹ مار کی تھی کہ ان کی اتحادی جماعت اسلامی کو بھی الگ ہونا پڑ گیا۔ اور پھر 2008 میں کے پی کے عوام نے بدلہ لیا ان سے، جو ایم ایم اے 2002 میں 45 سیٹیں جیتتی ہے نیشنل اسمبلی کی، وہ 2008 میں 6 سیٹوں تک محدود ہو جاتی ہے اور فضل الرحمان اپنی سیٹیں بھی ہار جاتے ہیں۔ 2013 میں پھر 11 سیٹیں جیت پاتے ہیں اور پھر نواز شریف کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی سے ہی فائدے اٹھاتے ہیں، پھر پینگے بڑھاتے ہیں۔ 2018 میں 12 سیٹیں جیت پاتی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اور فضل الرحمان پھر پوری کوشش کرتے ہیں آزادی مارچ کرنے کی، اس قومی اسمبلی کو جعلی قرار دیتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی اسمبلی میں 2018 میں صدارتی الیکشن لڑتے ہیں، صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر عارف کے خلاف جو تحریک انصاف کے تھے، جس اسمبلی کو جعلی کہا اسی کے خلاف اسی میں کھڑے ہو کر صدارتی الیکشن بھی لڑا۔ اس سے بھی بڑی دلچسپ بات یہ، اسی جعلی اسمبلی کے ذریعے جب اپریل 2022 میں اپنے طریقہ عدم اعتماد پیش ہوتی ہے، عمران خان ہٹتے ہیں، اڑتے ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو فضل الرحمان کے بیٹے کو حلوے سے بھری ہوئی وزارت دے دی جاتی ہے مواصلات کی، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے خاندان کے کسی فرد سے، ایسی وزارت دے دی جاتی ہے۔ اور اس وزارت میں جتنی کرپشن ہوئی، جتنا ریکارڈ کرپشن ہوا، وہ سب شائع شدہ بات ہے۔ فضل الرحمان کی دہاڑی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب کے پی کے میں نگران حکومت قائم ہوئی، کے پی کے میں نگران حکومت اپنے رشتہ داروں کو ڈال کے، اپنے سمدھیوں کو، دمادوں کو، رشتے کے کزنز کو ڈال کے جس طریقے میں کے پی کے میں بے شرمی کے ساتھ فضل الرحمان نے ابھی تک لوٹ مار کی ہے کہ شرم آ گئی ای سی پی جیسے ادارے کو بھی، کہ ای سی پی نے بھی کہا کہ یہ سارا سیٹ اپ ختم کیا جائے، کے پی کے میں یہ وزراء استعفے دیں، کھلی لوٹ مار چل رہی ہے، منڈیاں لگی ہوئی ہیں، نوکریاں بک رہی ہیں، ٹھیکے بک رہے ہیں، جنگلات کے ٹھیکے بک رہے ہیں۔ تو ای سی پی نے وہ سٹرکچر چینج کروایا۔ فضل الرحمان کی بھوک ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کا واحد سیاستدان ہے فضل الرحمان۔ ابھی نہ نواز شریف کہہ رہا ہے میں وزیر اعظم بننے والا ہوں، نہ شہباز شریف کہہ رہا ہے، نہ پرویز الہی کہہ رہا ہے میں چیف منسٹر بننے والا ہوں، نہ کوئی اور پیپلز پارٹی کا بندہ دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ حافظ حمداللہ کہہ رہا ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی حکومت آئے، الیکشن کے بعد فضل الرحمان کا صدر بننا طے۔ یعنی آپ یہاں سے دیکھیں کہ حلوے کی کڑاہی بھی نہیں رکھی گئی، گھی بھی نہیں ڈلا، اور مولانا پہلے سے اس حلوے کو چٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی، ان مذہبی رہنماؤں کی سیاست، کس طریقے سے یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اقتدار میں آنے کے بعد اسی عوام کو لوٹتے ہیں، نوکریوں کی قیمت لیتے ہیں، ٹھیکوں کی قیمت لیتے ہیں، ہسپتالوں کی فنڈز کھا جاتے ہیں، معصوم بچوں کے اسکولوں کا فنڈز کھا جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سیاستدان جن کا پیٹ نہیں بھر رہا، جو پہلے سے ہی اپنے آپ کو صدر بنوانا پکا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تھی مولانا فضل الرحمان مولانا ڈیزل کی
کرپشن کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ. امید کرتا ہوں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.